دوسری بات، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرنا. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہماری جتنی بھی عبادات ہیں، اگر ہم ان میں غور و فکر کریں، جو مقصود ہے، جو حاصل ہونے والی چیز ہے، وہ تقوی ہے. حج سے بھی تقوی، نماز سے بھی تقوی، قربانی سے بھی تقوی، روزے سے بھی تقوی. کوئی عبادت اگر اس عبادت سے مجھے اور آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو رہا تو پھر سمجھ لیجئے ہماری اس عبادت میں کمی ہے، ہماری اس عبادت میں کمی ہے. پھر اس عبادت کو خوبصورت بنانا ہوگا، اس عبادت کو ریاکاری سے پاک کرنا ہوگا، اس عبادت کو اخلاص سے جو ہے وہ مزین کرنا ہوگا. تو اس لیے فرمایا زندگی میں بہاریں چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کر دو. جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان سے انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے. جب تقوی آئے گا زندگی میں بہاریں آ جائیں گی. اور دنیا میں ایسے بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی سے جو ہے وہ مزین کیا. میں پڑھ رہا تھا پہلی امتوں میں سے میرے نبی نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، بڑا ہی متقی تھا، بڑا متقی تھا. اس نے روزہ رکھا ہوا تھا، توجہ سے سماعت فرمائیں، اس نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں پیدل چل رہا تھا. غربت اتنی تھی، کوئی سواری نہیں تھی، وہ نہر کے کنارے پہ پیدل چل رہا تھا اور افطاری کا وقت بھی قریب تھا، افطاری کا وقت بھی قریب تھا. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے پہ ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نے اس سیب کو پکڑا اور اپنا روزہ افطار کر لیا، نماز پڑھی. اس کے بعد ذہن میں یہ بات آئی کہ جو سیب میں نے کھایا ہے اس کا میں مالک تو نہیں تھا. فوراً پیچھے پلٹا، اس نے دیکھا کہ سیب کا باغ ہے، سیبوں کا باغ ہے اور باغ اتنا خوبصورت ہے کہ اس باغ کی کچھ شاخیں نہر میں یوں لٹکی ہوئی ہیں. اور دل میں خیال آیا، پھر وہ لیٹ گیا، سو گیا. پھر دل میں وہ خیال آیا کہ یار وہ سیب میں نے کھایا ہے، وہ سیب میں نے کسی کا حق کھا لیا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا. یہ تقوی جو ہے نا، یہ تقوی بھی اسے سونے نہیں دے رہا تھا، بار بار اسے بیدار کر رہا تھا. اس کے دل کے اوپر یہ تقوی بار بار دستک دے رہا تھا کہ میرے رب نے اگر مجھ سے پوچھ لیا اے بندہ بتا تو صحیح وہ سیب تو نے کھایا، اس کے متعلق تو نے سوچا کیوں نہیں ہے. اب دل میں وہ فکر پیدا ہوئی. یہ آدمی اس باغ میں چلا گیا، یہ اس باغ میں چلا گیا جہاں وہ دیکھتا ہے ایک مالی بیٹھا ہوا ہے اور وہ مالی سے کہنے لگا کہ یہ آدمی نے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑا ہوا، کہنے لگا میں نے سیب کھا لیا ہے، بغیر اجازت کے مجھے معاف کر دے. اور اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا، ہم بھی دیکھیے دیہاتوں میں جاتے ہیں، اب دیہاتوں میں جاتے ہوئے پتہ چل جائے یہ امرودوں کا باغ ہے، یہ سیبوں کا باغ ہے، ہم گاڑی سے اتر کے اپنا ٹوکرا پھاڑ لیتے ہیں، چلتی ہوئی گاڑی سے تربوز اتار لیتے ہیں، ہمیں کوئی چیز ملے صحیح بس، ملے صحیح بس. پھر اس چیز کو ایسے ہم ہڑپ کر جاتے ہیں جیسے ہمارے باپ کا مال ہوتا ہے. جب آدمی کے دل میں تقوی آتا ہے تو پھر میرے بھائیوں یہ تقوی جو ہے اسے بہت سارے کاموں سے یہ تقوی اسے روکتا ہے، وہ اسے گندے کاموں کے قریب نہیں جانے دیتا. یہ تقوی ایک ایسی دولت ہے. وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، کہنے لگا یہ میں نے سیب کھا لیا ہے، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا. اور پھر وہ مالک کہنے لگا یار میں تجھے کیا معافی دوں، میری زندگی کا بہت بڑا حصہ اس مال کی جو ہے وہ اس باغ کی جو ہے وہ نگہبانی میں گزر گیا، لیکن میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے بھی آج تک اپنے مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے میں نے آج تک کبھی سیب کا ذائقہ بھی نہیں چکھا. یہ ہے تقوی، یہ ہے تقوی. تو پھر اس مالی نے کہا اصل میں اس کا جو ہے وہ
اس کا جو مالک ہے وہ فلاں بستی میں رہتا ہے. یہ آدمی چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا اور جا کے منت سماجت کرنے لگا اور اسے کہنے لگا یار میں نے وہاں پہ سیب کھا لیا ہے اور بغیر اجازت کے کھایا ہے. میرے نبی نے فرمایا اب وہ بندہ اس سے معافی مانگنے لگا تو اس بندے نے پتہ کیا کہا کہ یار اس میں ہم دو مالک ہیں, دونوں کی شراکت ہے, دونوں کی شراکت ہے. میرا حصہ جو تو نے کھایا میں نے تو معاف کر دیا, اب جو دوسرا حصہ ہے وہ تو وہ دوسرا مالک ہی معاف کر سکتا ہے, میرے پاس تو اختیار نہیں ہے, میرے پاس تو اس چیز کا اختیار نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اب یہ جو بندہ ہے اس نے وہ دوسرے مالک کا پتہ لیا, تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا. اپنی اولاد کی تربیت کریں, انہیں تقوی سکھائیں, انہیں جو ہے وہ طہارت سکھائیں, ان کی تربیت کریں, انہیں بتائیں کہ تقوی یہ ہے. وہ اگر غلط کام کریں تو انہیں ڈرائیں کہ اس کے اوپر رب پکڑے گا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, اس کے اوپر رب پکڑے گا. یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. وہ کئی دفعہ میں نے واقعہ بھی سنایا, حضرت پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کہیے رحمت اللہ علیہ, ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں, ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں. الزام تراشیاں نہ کیا کرو, الزام تراشیاں نہ, میں کئی دفعہ یہ درد دل آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. کئی دفعہ یہ چھوڑ دو یہ کہنا فلاں مسلک کا بندہ وہ عاشق رسول نہیں ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ فلاں مسجد والا وہ عاشق رسول نہیں ہے. تمہیں یہ کس نے جو ہے وہ اتھارٹی دی ہے تم ایسی باتیں کرو؟ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. وہ جس مسلک سے بھی یار اس کا تعلق ہو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ اس بات کو ختم ہونا چاہیے کہ علماء کرام ممبر پہ بیٹھ کے فرقہ واریت پھیلائیں, ممبر پہ بیٹھ کے آگ لگائیں, لوگوں کو آپس میں توڑیں, لوگوں کو آپس میں لڑائیں. یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتا. اس لیے میرے بھائیوں اور پھر یاد رکھیے گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر یار کسی ایک بندے کی تو ظاہری بات ہے, کوئی جو ہے وہ ایک بندے کی تو ملکیت نہیں ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت رسالت قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس. کسی کے ایمان میں شک نہ کیا کرو. بعض دفعہ ہمیں دیکھنے میں یہ آیا, لوگ یقین جانیے یہ معاشرہ اتنا سنگ دل ہے, اتنا سنگ دل ہے, اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کے اوپر توہین رسالت لگا دیا, اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے الزام یہ لگا دیا کہ اس نے قرآن مجید کے اوراق کو جلا دیا. اللہ کے آگے پیش نہیں ہونا, اللہ کو جواب نہیں دینا, قبر میں تم نے نہیں جانا. کس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایسے کام کرتے ہیں؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس میں شک کرنا کہ یہ بندہ عاشق رسول نہیں ہے, یہ نعت نہیں پڑھتا, یہ فلاں نہیں پڑھتا. یار ایک بندہ نعت نہیں پڑھتا, قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ قرآن میرے نبی کی سب سے بڑی نعت ہے, اللہ کی قسم. یہ قرآن, وہ ایک دن اماں جان کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, آج کل جو ہمارے ہاں ایک کلچر نعتوں کا چلا ہوا ہے نا کلچر, وہ مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ ان کی زندگی میں دراز فرمائے, وہ ہمیشہ ان لوگوں کی کلاس لیتے ہیں کہ ہم نے یہ جو کلچر عام کیا ہوا ہے یہ کون سی محبت رسول, ساتھ حالہ لال مچی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. نعت پڑھیں لیکن آپ کو پتا ہو کہ میں کس شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں, اس کا ادب کتنا ہے, اس کا احترام کتنا ہے کہ جبرائیل امین بھی ان کے دروازے پہ دستک دے کے آ گئے. تو اس لیے کبھی اس بات میں شک نہ کیا کرو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بندہ اپنی جان سے بڑھ کر, یہ تو یار ایمان کا مسئلہ ہے, تو یاد رکھیے گا بعض چیزیں ایسی ہیں, میں تو اپنے ایمان کی بات کر رہا ہوں, یہ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کا کوئی نیک بندہ, اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ جسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. بعض دفعہ یہ تاثر دیا جاتا ہے او فلاں مسجد والے ولیاں دے گستاخ نے, ولیاں نہیں مانتے, بعض لوگ کہتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں سن لو,
मैं मिंबर रसूल पे बैठ के ये बात कर रहा हूं कि जब आपके दिल से अल्लाह के नेक और महबूब बंदों की मोहब्बत निकल जाएगी, समझ लेना आपके दिल की रोशनी का चिराग जो है वो बुझ गया। तो मैं बात कर रहा था तरबियत करें। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सब कहिए रहमहुल्लाह ताला, अल्लाह की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र के ऊपर। ये फिक्र करें यार, अपनी औलाद की फिक्र करें, उन्हें सच सिखाएं, उन्हें दयानतदारी सिखाएं, उन्हें तकवा वाला बनाएं, उन्हें नमाजी बनाएं। उन्हें पता होना चाहिए हलाल और हराम क्या है। वो रास्ते में बैठे हुए चोरों ने उन्हें लूट लिया और फिर इस बच्चे की तलाशी ली गई। इतनी उम्र भी नहीं यार, 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा। और उसने कहा मेरे पास पैसे हैं। उसने कहा सरदार ये कहता है मेरे पास पैसे हैं लेकिन मुझे मिल नहीं रहे। सरदार करीब आया, उस बच्चे ने यूं कपड़ा उठाया, देखा कपड़े के अंदर पैसे मां ने सलाई करके रखे हुए थे। तो सरदार ने कहा कि यार तू तो बच भी सकता था, तू तो इतना छोटा है, ये सच बोलना तुझे किसने सिखाया? कहा कि मेरी मां ने मुझे कहा था बेटा हमेशा सच बोलना। ये मां की दर्स, जो मां की जो गोद है ना, ये पहली दरसगाह है, पहली दरसगाह है। यही से सबक मिलता है, यही से सबक मिलता है। ये मां की दरसगाह खूबसूरत हो तो फिर याद रखिएगा बेटे हसन हुसैन बना करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। आज मैं खवातीन से भी ये कहना चाहता हूँ, उन्हें भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपना ताल्लुक उस खातून के साथ जोड़े जिसे खातूने जन्नत कहा जाता है। उसके तस्करे पढ़े, हजरत आयशा के तस्करे पढ़े, हजरत खदीजा के तस्करे पढ़े, आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएगी। छोड़ दीजिए फलां ड्रामा, फलां एक्टर, फलां जो है वो ड्रामे की कहानी, छोड़ दीजिए उनको। सैयदा फातिमा की जिंदगी को पढ़ो, सैयदा खदीजा की जिंदगी को पढ़ो, सैयदा आयशा की जिंदगी को पढ़ो, मेरे नबी की बेटियों की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह की कसमें शर्म हया भी आ जाएगी, किरदार में भी खूबसूरती आ जाएगी और फिर जो है अल्लाह की रहमतों का भी नुज़ूल होगा। अल्लाह की रहमतों का ये एक मान है ना, एक छोटा सा बच्चा कह रहा है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा हमेशा सच बोलना। ये माँ की तरबियत का असर है, माँ की तरबियत का असर है। दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, एक साइल आता है और कहता है कई दिनों से भूखा हूं, कई दिनों से भूखा हूं, घर में मेरे बच्चे भी भूखे हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है, कुर्बान जाऊं सैयदुना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर। कहने लगे अम्मा जान अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो मैं अपने हिस्से का खाना उस साइल को न दे दूं। खाना दे दिया। फिर हजरत हसन उठते हैं, अम्मा जान मुझे इजाजत मरहमत फरमाए। सैयदा फातिमा कहती हैं मेरे हिस्से का भी खाना दे दो। और उस घर की जो खादिमा है कुर्बान जाऊं उसके ऊपर भी, वो कहने लगी मेरे हिस्से का भी खाना उनको दे दो, वो बच्चे खाएंगे, हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारे लिए दुआएं करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों याद रखना अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। अब यही बंदा वहीं पे पहुंच जाता है और जाके कहता है ऐ बंदे खुदा मैंने वहां पे सेब खा लिया है, एक हिस्सा तो मैंने माफ करवा लिया है और दूसरे हिस्से की माफी मांगने के लिए आया हूं। उसने कहा भाई मैंने तो माफ को नहीं करना, उसके लिए तुझे 10 साल मेरे पास मुलाजमत करनी पड़ेगी। वो सोची पड़ गया कि 10 साल की मुलाजमत, 10 साल की मेहनत, लेकिन उसने कहा हाँ 10 साल की मेहनत करूंगा फिर तू मुझे माफ कर देगा। कहा हाँ मैं तुझे माफ कर दूंगा। उसे पता था कि ये हुकूकुल इबाद का मामला है, हुकूकुल्लाह तो मेरा अल्लाह गफूर है, वो माफ कर देगा, लेकिन बंदों के हुकूक मैं इस दुनिया में हड़प कर जाऊं, बंदों के हुकूक पे डाका डालूं, अपने भाई का माल गस्ब कर लूं, अपने भाई को बाप की विरासत से हिस्सा भी ना दूं, सांप बन के बैठ जाऊं, यतीमों का माल हड़प कर जाऊं, सब कुछ कर लूं। मेरे भाइयों हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अगर ना कल क़यामत के दिन अगर ये हुकूकुल इबाद का बोझ कंधों के ऊपर
पर हुआ तो याद रखिएगा कल क़यामत के दिन उससे बड़ा खसारे में कोई आदमी नहीं होगा जो ये हुकूकुल इबाद का बोझ साथ लेके गए। ये 10 साल मजदूरी करता है बंदा, 10 साल मजदूरी करने के बाद फिर उसे कहता है, उसने तुझे तय किया था तुझे 2 शर्तें पूरी करनी होगी। ये 10 साल मजदूरी की एक शर्त पूरी होगी। 10 साल के बाद उसने कहा कि अब दूसरी शर्त ये है कि तेरी मैं शादी एक ऐसी लड़की से कर रहा हूं जो लंगड़ी भी है, जो कानी भी है, जो गूंगी भी है, जो बहरी भी है, तो फिर मैं तुझे माफ करूंगा। उसने कहा यार कोई बात नहीं, ये सब कुछ दुनिया है, दुनिया में बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन ये है आखिरत की सजा से बच जाऊंगा। ये तकवा है। जब यही तकवा इंसान के दिल में वो तड़प पैदा करता है कि इंसान जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है, जब ये तकवा होगा। अब देखिए कितने लोग ऐसे हैं वो अपने मालों से जिंदगी का हिसाब करके देखे, वो कभी अपने मालों से उन्होंने ज़कात नहीं निकाली होगी, हालांकि उनके पास सोना भी है, उनके पास चांदी भी है, उनके पास नकदी पैसा भी है, उनके पास माले तिजारत भी है, ये चारों चीजें उनके पास मौजूद हैं। लेकिन क्या किया, रमजान में 100 बंदों का रोजा इफ्तार करवा दिया कि ज़कात अदा हो गई। किसने कहा तुम्हें ज़कात अदा हुई? किसने कहा है? किस मौलवी ने पट्टी पढ़ाई है तुम्हें? या तुम खुद ही जज और मुफ्ती बन के बैठ गए हो? तुम्हें किसने कहा है कि तुमने इतने बंदों को खाना खिला दिया तुम्हारी ज़कात अदा हो गई? ये तकवा जब दिल में आएगा फिर बंदा कहेगा नहीं यार मैंने बचना है, कल इसी मेरे माल को जहन्नम की आग में जो है वो तपा के इसको जो है वो खौलता हुआ पानी बना के मेरे जिस्म के ऊपर डाला जाएगा। जब तकवा होगा तो फिर बंदा कहेगा नहीं यार मेरी जमीन से जो दाने निकलते हैं मैंने उसमें से उशर भी देना है, मेरे पास जो सोना है चांदी है। खवातीन के लिए भी ये पैगाम है कि सोना और चांदी जिसके पास मौजूद है उसके ऊपर ज़कात है। इसलिए मेरे भाइयों ज़कात में इंशाल्लाह दर्स में उसका निसाब जो है कोशिश करूंगा कि कल मैं इंशाल्लाह उसका निसाब जो है वो सारा आपके सामने बयान करूं कि किन किन चीजों के ऊपर कितना निसाब हो तो वो ज़कात बनती है। तो इसलिए मेरे भाइयों जब तकवा होगा तो फिर ये तकवा जो है ये बंदे को इन चीजों से बचा के रखेगा कि नहीं तूने अपने रब के अहकामात को पूरा करना है। अब उसका निकाह उस लड़की के साथ हो जाता है, वो जाता है कमरे में, क्या देखता है वो लड़की के कान भी ठीक हैं, आंखें भी ठीक हैं, पाँव भी ठीक हैं। वो बड़ा हैरान हुआ, सुबह पूछा, कहा कि बादशाह सलामत जिस लड़की के साथ तुमने मेरा निकाह किया था वो तो लड़की कोई और थी। फरमाया कि नहीं, मैंने जब तू मेरे पास चल के आया था तो मैंने मेरे सामने जब तूने उस सेब का तज़किरा किया अल्लाह की कसम मैंने उसी वक्त ही भांप लिया था कि ये नौजवान इसके अंदर इतना तकवा है, इतना तकवा है। ये मैंने सब कुछ तुझसे इसलिए करवाया, मैं माफी चाहता हूँ। असल में मैं मुतलाशी था कि अल्लाह मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा जो है वो रिश्ते का इंतजाम कर दे। तो देखिए अब तकवा था ना, तकवा इख्तियार किया, मेरे अल्लाह ने खूबसूरत सालिहा बीवी भी दे दी और मेरे अल्लाह ने जो है वो वाफर मिकदार में रिज़्क़ का भी जो है वो इंतजाम कर दिया। तो इसलिए मेरे भाइयों जिंदगी में तकवा इख्तियार करना, जब तकवा होगा तो फिर वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फिर अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ की बहारें आएंगी, फिर अल्लाह की तरफ से रहमतों और बरकतों का जो है वो नुज़ूल होगा। और आखिरी बात कर रहा हूँ, कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक बना के रखो, कुरान मजीद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखो। कुरान मजीद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया देहाती, कहा अल्लाह के रसूल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए सबसे बड़ी नेकी क्या है और सबसे बड़ा गुनाह क्या है। मुख्तलिफ औकात में आप जो है वो मौका की मुनासबत से आप हमेशा वाज़ो नसीहत फरमाया करते थे। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब उस सहाबी ने पूछा सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह ये है कुरान मजीद को भूल जाना। ये जो गुजरते हैं ना बाज़ दफा कहते हैं या कुरान को पीटना हो, ये पीठ नहीं है।
اصل پیٹھ ہے قرآن کو بند کر کے اپنے گھر میں الماری میں رکھ دینا، پھر زندگی گزر جانی، اس کو کبھی پڑھ کے دیکھنا بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قرآن اب یہ صرف حفاظ بھی سن لیں، جتنے حفاظ ہاتھ قرآن کو حفظ کر کے بھول جاتے ہیں، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر وہ حضرات بھی سن لیں، کسی بندے نے سورت فاتحہ کو یاد کیا بھول گیا، سورت اخلاص کو یاد کیا بھول گیا، سورت یاسین کو یاد کیا بھول گیا، قرآن کا کچھ حصہ اس نے یاد کیا تھا لیکن نہ پڑھنے کی وجہ سے بھول گیا۔ اور دیکھیے قرآن تو پڑھنے سے یاد ہوگا۔ اگر کوئی بندہ، میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ اس کو چھوڑتا ہے پھر قرآن اس کے سینے سے ایسے نکلتا ہے جیسے اونٹ جو ہے وہ رسی سے اپنے گلے کو باہر نکال لیتا ہے۔ اب دیکھیے میں اللہ کی رحمت سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کے فضل و کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تقریباً 29 یا 30 سال سے مسلسل میں تراویح میں قرآن مجید سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ 2005 سے میں نے یہاں سے شروع کیا، اس سے پہلے بھی میں نے کئی جگہوں پہ قرآن سنایا اللہ کی رحمت سے، لیکن یقین جانیے پھر بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ بارہا جو سپارہ میں نے پڑھنا ہے تراویح میں، بارہا اس کو پڑھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے مصلی رسول پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، جب قرآن اگر میں بھی پڑھنا چھوڑ دوں گا تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے مجھے قرآن بڑا یاد ہے، لیکن وہ پڑھنا چھوڑ دے گا، قرآن اسے بھول جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے قرآن کا بھول جانا، اور فرمایا کہ حضور اس کے بعد مجھے وہ سب سے بڑی نیکی بتا دیں، میں پھر اپنے گاؤں میں چلا جاؤں گا، دوبارہ پتہ نہیں ملاقات ہوتی ہے یا نہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا پھر مسجد کی صفائی کرتے رہنا، مسجد سے کچھ تنکا اٹھا دینا، مسجد سے محبت کرتے رہنا۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد صرف مولوی کی ذمہ داری ہے، امام مسجد کی ذمہ داری ہے۔ لوگ آتے ہیں نا بعض دفعہ چڑھ آتے ہیں، پکا کیوں چلائے مولوی، تیرا کام سی بند کرنا، تیرا کام سی ٹوٹیاں صاف کرنا۔ یہ مسجد کے امام کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے مسجد کو صاف ستھرا رکھا، مسجد کو صاف ستھرا رکھا، وہ مسجد میں آیا کچھ تنکا اٹھا لیا، اب یقین جانیے اس ایک اللہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ بار بار وہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بارہا بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر اللہ بارہا حاضری کا موقع نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بندے نے ایک اللہ کے ولی سے سوال کیا، وہاں پہ وہ عربی میں بتا رہے تھے، میں بھی قریب بیٹھا تھا، کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، قرضہ ہے، قرضہ بھی نہیں اتر پا رہا، زندگی میں بہت سارے معاملات میں پریشان ہوں۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہ اللہ کے ولی نے ایک سبق دیا، کہا مسجد کے ساتھ جڑ جا، مسجد کی صفائی، مسجد کا یہ جو ہے وہ چھوٹا موٹا کام، مسجد کی کوئی خدمت یہاں تک ہو سکے، اگر مسجد میں تو جھاڑو بھی تیرے پاس کی استطاعت ہے، مسجد کی صفائی کے لیے کوئی جھاڑو بھی رکھ دے، اللہ رب العزت تیرا قرض بھی اتار دے گا اور تیری پریشانیوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے دور فرما دیں گے۔ میں نے اس بندے کا نمبر لے لیا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، پھر میں نے اس سے رابطہ بھی کیا، لیب سلیب ہو گئی، میں نے اس سے رابطہ کیا، یار وہ جو وظیفہ اللہ کے نیک بندے نے بتایا تھا اس کے اوپر تو نے عمل کیا؟ کہنے لگا قاری صاحب قرضہ بھی اتر گیا، پریشانیاں بھی اللہ نے ختم کر دی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا یہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے مسجد سے محبت کرنا، مسجد سے تنکوں کو اٹھانا، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ وہ ایک صحابی رسول نے سب سے پہلے مسجد میں چراغ جلایا تھا، روشنی کی تھی، میرے نبی نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ فرمایا یہ تمیم داری نے کیا ہے۔ فرمایا اللہ تیری قبر کو روشن کر دے، اللہ تیری قبر کو روشن کر دے۔ وہ اسی طرح ایک صحابی نے مسجد میں چٹائی کا انتظام کیا، لوگ نماز پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے کہا اللہ تیری قبر کو بھی روشن کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ نیک کام، یہ خیر کے کام جو ہیں ان میں ہمیں چاہیے ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کاموں کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ پہلے بھی میں نے پہلے جمعہ پہ بھی یہ ترتیب بنائی تھی، پھر ساتھیوں نے مشورہ کیا، میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ تمام احباب جو ہے وہ اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب